فإنما هم فی شقاق، بس وہی ہیں ضد پر، فسیکفیکہم اللہ، بس تیری طرف سے اللہ کافی ہے ان کو، وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ میرے دوستو، سورۃ البقرہ کے شروع سے لے کے یہاں تک کہیں پر ایمان کو اجمالاً بیان کیا گیا اور کہیں پر مفصلاً بیان کیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ان دو آیاتوں میں ایسا اجمال فرمایا جو جتنا بھی ایمان کے پیچھے بیان ہوئی ان سب پر یہ کیا ہے، حاوی ہے۔ اللہ نے بالکل وضاحت فرما دی۔ اب پیچھے یہودیوں اور نصرانیوں نے کیا کہا تھا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ جو تم میں سے یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے تو اس نے سیدھی راہ پا لی، اس نے سیدھی راہ پا لی۔ تو یعنی کہ یہودی اور نصرانی اپنے آپ کو یعنی کہ سیدھے راستے پر سمجھتے تھے اور دوسروں کو یہ بتلاتے تھے کہ اگر تم یہودی اور نصرانی ہو جاؤ گے تو سیدھی راہ پا لو گے۔ یہاں پر اللہ نے سارا ان کا تردد کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ جس کا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسا ہوگا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بس وہ سیدھی راہ پانے والا ہوگا۔ اللہ نے واضح کر فرما دیا کہ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو پھر تم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور کیوں، یہاں پر ایک بات اور بھی اللہ نے واضح فرما دی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ معیار ایمان نہیں ہے، اللہ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ معیار ایمان صحابہ ہی ہے۔ اگر ان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو پھر تم کامیابی کے راستے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے صحابہ جیسا ایمان یعنی کہ یہاں پر قرار دیا کہ معیار ایمان تمہارا کیسا ہو، صحابہ جیسا ہو۔ تو ان لوگوں کا تردد بھی یہاں پر ختم ہو گیا کہ جو کہتے ہیں صحابہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ تمہارے لیے وہی معیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ موجود تھے، اللہ کے حبیب کو دیکھ کر انہوں نے طریقہ اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظوں کو ان کے کانوں نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی حرکت کو اور اعمال کی حرکت کو ان صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا تمہارا یہ وہی کیا ہے، معیار ہے۔ اگر ان کو معیار نہیں مانو گے تو تم کبھی سیدھے راستے پہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے وضاحت فرما دی۔ تو اب یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کا تردد بھی ہو گیا کہ وہ جو کہتے ہیں یہودی اور نصرانی بن جاؤ تو یہ اہتداؤ، تم سیدھے راستے پہ آؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا فقد اہتدوا، تو پھر تم سیدھی راہ پانے والے ہوگے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور جو اس سے منہ پھیر لے، صحابہ کے ایمان کو معیار ایمان نہ مانے، وَإِن تَوَلَّوْا، اس سے منہ پھیر لے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہی ہیں ضد پر اڑے ہوئے، پھر وہی ضد پر اڑے ہوئے۔ اب وہ مانے نہ مانے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب جو کرنا ہے فیصلہ اللہ ان کے ساتھ کرے گا، چاہے تو دنیا میں ان کو اس کی پکڑ کرے، چاہے تو دنیا میں مہلت دے کر آخرت میں تو ان کی ضرور پکڑ اللہ پاک کرے گا ہی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ نے فرمایا وہی سننے والا، اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی ہے۔ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی کہے کہ شاید یہ بات اللہ تک نہ پہنچے۔ تو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو بھی جو کہتا ہے یا جو سوچتا ہے تو اللہ پاک سننے والا بھی ہے اور اللہ پاک جاننے والا بھی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر
واضح فرما دیا۔ تو معیار ایمان بھی صحابہ کرام جیسا ہو گیا، اور سارے کے ساروں کے تردد یہاں پر مشرکین کے بھی ختم ہو گئے، یہودیوں کے بھی ختم ہو گئے، نصرانیوں کے بھی ختم ہو گئے، جو بھی فرقہ ہو سارے کے اعتراض یہاں پر ختم ہو گئے، اللہ نے تردد کر دیا سب کو یہاں پہ۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، صبغۃ اللہ، کہ جس نے اختیار کیا اللہ کے رنگ کو، ومن احسن من اللہ صبغہ، کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ نصرانیوں کے ایک رسم تھی، رسم یہ تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا نا، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن اس بچے کو بھی مختلف رنگوں کا ایک پانی بنایا جاتا تھا، اور اس رنگ کے پانی سے ان کو نہلایا جاتا تھا، اور نہلانے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ کیا ہے، پاک صاف ہو گیا۔ جیسے ہمیں حکم ہے کہ بچے کا کیا کرو، ختنہ کرو، ختنہ ہونے کے بعد بچہ پاک صاف ہوگا۔ تو ان کا یہ تھا کہ ختنہ نہیں کرنا، بلکہ ان نے کوئی رنگ تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اپنی ایک رسم کے مطابق، ان رسم کے جو رنگ تھے ان سے بچوں کو نہلاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ کیا ہو گیا ہے، پاک ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے من احسن من اللہ صبغہ، کہ اب بتاؤ کہ تمہارا رنگ بہتر ہے یا پھر اللہ کا رنگ بہتر ہے جو اللہ نے رنگ چڑھایا ہے۔ تمہارا رنگ بہتر ہے یا جو اللہ نے رنگ چڑھایا ہے وہ رنگ بہتر ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ان کا جو رنگ، اب ایک ظاہری چلو رنگ، اس کا رنگ اختیار جو انہوں نے تیار کیا ہے، اس سے چلو ایک بچے کو ظاہری جو گندگی ہے دور ہو جائے گی، ظاہری گندگی چلو اس سے دور ہو جائے گی، لیکن جو اس کے اندر گندگی ہے، خطرہ نہ کرنے کی وجہ سے جو وجود کے اندر گندگی ہے، تو وہ گندگی کیسے ختم ہوگی؟ اگر ختنہ نہیں کریں گے تو جو وجود کے اندر جو گندگی ہے وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وجود کے اندر والی گندگی تمہارے ان مختلف رنگوں سے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہاں پر واضح فرما دیا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، کہ کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ کہ تم تو ایک ظاہری گندگی کو دور کر رہے ہو نا، اگر تم بچے کا ختنہ نہیں کرو گے تو جو باطن کی گندگی رہ جائے گی تو اس کو تم کیسے ختم کرو گے؟ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک جو نصرانیوں کی ایک رسم تھی، اس کا بھی تردد اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ یہ رسم کسی کام کی نہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک رسم سے یہ بھی کہ یعنی کہ جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس پر تم لوگوں نے عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے اس سے تم لوگوں نے رک جانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ بات بھی واضح فرما دی، اور پھر فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو، جو تمہیں کہے بھئی یہودی بن جاؤ تو سیدھے راستے پر آؤ گے، یا نصرانی بن جاؤ تو سیدھے راستے پر ہو، یا مشرک بن جاؤ تو سیدھے راستے پر ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور ہم اسی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تم میں سے کسی کے مذہب کی ضرورت ہے۔ یہ آگے